بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل کیے جائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ خوف مت کھاؤ اور نہ ہی رنجیدہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے اولیاء ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے موجود ہوگا جو تمہارے نفوس چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے موجود ہوگا جو تم پکارو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے نازل کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نجم شراز اور سلویٰ نجم ایک اور سحر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے اور ایک اور دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں، بلکہ ہم دونوں یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھرپور اس رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنے ایمان کو انجوائے کر رہے ہوں گے، بلکہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جلد یا بدیر آپ وہاں پہنچ جائیں گے، آپ صحیح راستے پر ہیں اور راستہ بھی سموتھ ہے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، رائڈ کا مزہ بھی آ رہا ہے۔ جب آپ موٹر وے پہ آتے ہیں نا، کچی پگڈنڈیوں سے اور یا جی ٹی روڈ سے جب ایک دم موٹر وے پہ آتے ہیں تو ایک دم لائف ریلیکس ہو جاتی ہے۔ یا پاکستان میں گاڑی چلانے کے بعد جب میں کبھی کبھی انگلینڈ میں ایئرپورٹ پہ گاڑی کھڑی کر کے آتا تھا، تو جب گاڑی باہر نکالتا تھا تو لگتا تھا کہ ایک دم آپ کوئی جنت کی ٹریفک، کوئی ہارن نہیں، کوئی آگے سے ایسے کر کے نہیں گزر رہا، ہر بندہ اپنی لین میں سکون سے کوائٹلی خود بخود روبوٹکلی گاڑی چل رہی ہے۔ سو جب زندگی بالکل سموتھ سٹیبل چل رہی ہو، چاہے اس میں کتنے نشیب و فراز آ رہے ہوں، لیکن زندگی آپ کی نفسیات اور آپ انجوائے کر رہے ہوں رائڈ کو، تو پھر آپ پازیٹیو رہتے ہیں، پھر آپ کسی بھی چھوٹی سی بھی رکاوٹ سے، چھوٹے سے ٹیسٹ سے آپ گھبراتے نہیں، آپ پینک نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کو سیلیبریٹ کرنا، ایمان کو انجوائے کرنا، بیکاز حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ نشیب و فراز دنیا میں آتے ہیں، چیلنجز، پیسے زیادہ ہیں، پیسے کم ہیں، بینک اکاؤنٹ نیچے آ رہا ہے، بینک اکاؤنٹ اوپر جا رہا ہے، تو اوپر جائے تو انسان پھیلے نہیں، نیچے آئے تو بکھرے نہیں۔ اس کے لیے ایمان کا سٹیبل ہونا، ایمان کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایمان کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے۔ سو سلویٰ، Yes. کل ہم نے بات کی تھی، بہت ہی اہم، زندگی کا سب سے اہم سبجیکٹ تھا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وائی آر وی ہیئر، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وٹ از دا پرپز آف لائف۔ اور ہمیں پرپز بتایا گیا، کیونکہ جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے موت اور زندگی بنائی ہے، اس سے بہتر کون بتائے گا۔ سو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 سے ہمیں جواب ملا، اور وہ جواب ہم نے آپ سب سے شیئر کیا، جو کہ اب یہ ایئر ویوز پہ چلا گیا ہے، براڈ کاسٹ ہو گیا ہے۔ اور وہ جواب یہ تھا کہ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تھا تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں مطلب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، جو بھی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اب کمپٹیشن، گاڑی، بنگلہ، جاب، پیسہ، گیجٹس، اب اس کا کمپٹیشن نہیں رہا، بیسٹ عمل کا کمپٹیشن ہے۔ اور اس بیسٹ عمل کرتے ہوئے آپ ہر چیز کو انجوائے زیادہ کرتے ہیں، گاڑی کو بھی انجوائے کرتے ہیں، کھانے پینے کو بھی، لگژریز کو بھی، کپڑوں کو بھی، رشتوں کو بھی، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ سو زندگی کا مقصد مل گیا۔ اب پہنچنا کیسے ہے وہاں تک، اس کے لیے ہم نے آپ کو پھر قرآن مجید سے ایک اور اللہ کا حکم اور ایک آیت شیئر کی کہ یہ قرآن آپ کو وہ راستہ دکھائے گا، یہ قرآن وہ اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ راستہ سموتھ ہے، سیدھا جاتا ہے آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر، اور زندگی آپ کی بیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اسی رائڈ کی میں بات کر رہا تھا شروع میں، کہ جب آپ اس راستے پر آ جاتے ہیں
پھر اب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے، آپ کے بچے بھی سنبھل جائیں گے، آپ ہوں یا نہ ہوں آپ کی فیملی پھر بھی سنبھل جائے گی، کیونکہ آپ رستے پہ ہیں. کیونکہ جب آپ رستے پہ ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، تعلیمات، حکمت، روشنی ساتھ ہے، تو بچے بھی کہیں نہیں جاتے اور آپ کی فیملی بھی کہیں نہیں جاتی، ان کا رزق بھی کہیں نہیں جاتا، ان کی تربیت بھی کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ وہ ماحول بھی دے گا، وہ لوگ بھی آپ کو ملوائے گا اس رستے پہ. دیکھیں جس رستے پہ آپ جاتے ہیں اسی رستے کے لوگ ملتے ہیں. میں نے زندگی میں جس رستے پہ زندگی گزاری مجھے ویسے لوگ بھی ملے، جیسا میں نے کرنا چاہا ویسے لوگ ملے. تو ہم جتنا پازیٹیو ہوں گے اتنے پازیٹیو لوگ ملیں گے، اتنا آگے بڑھنے والے موٹیویٹڈ لوگ ملیں گے، اسپرٹڈ لوگ ملیں گے، موٹیویٹ کرنے والے لوگ ملیں گے. اور نیگیٹیوٹی سے بچیں گے آپ، نیگیٹیو لوگوں کو، بلکہ آپ کہیں گے کہ ان کو بھی میں پازیٹیو کر دوں تاکہ ان کو بھی ان کی تکلیف سے باہر نکالوں. سو یہ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں سلویٰ اباؤٹ پازیٹیو مائنڈ سیٹ. پازیٹیوٹی یعنی اردو میں کہیں گے مثبت سوچ اور برائٹ سائڈ، کہ جس انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے اس کی زندگی میں اور جس کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے تھوڑا موازنہ کر کے دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے ایک نیگیٹو سائیکی میں ایک پازیٹیو سائیکی میں. سلویٰ کیا کہیں گی؟ پھر ہم وہیں سے آغاز کریں گے. You know, a negative mind will never lead to a positive life. Can you repeat please؟ ذرا This is پھر سے بتائیں. how I was taught by my teacher. A negative mind will never lead to a positive life. ایک نیگیٹو منفی سوچنے والا ذہن، نفسیات کبھی بھی پازیٹیو زندگی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. There are so many things that we can be negative about. There are so many things which can make you angry even in just one day. People, situations, behaviors, attitudes, speech, just so many things. Even we get angry with ourselves sometimes, relations. But what good does it do? How does it help in any way? There's never going to be a positive result if we are just negative. So we have to do this daily jihad, striving, fighting against our own nafs, our own thoughts. Because negative thoughts will come, it's natural, but we have to just nip it in the bud right away. Replace that negative thought with a positive thought. For example, that person they're so greedy, for example. Not that we should be looking at other people anyway, we should be focusing on ourselves, but if we were to say, do that, then we have to counter it and think, yes, but they're very kind. Just a simple example. اب سلویٰ کی باتوں میں کھو گیا کیونکہ اٹ میڈ سینس اور میں بھول گیا کہ میں نے اس کو ایکسپلین بھی کرنا تھا. بٹ جو اس بات کا پورا جو کرکس ہے، جو جسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، کیونکہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرائیو کرنا، کوشش کرنا. ہم کہتے ہیں نا جد و جہد، وہیں سے یہ لفظ آیا ہے، یعنی اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، محنت کرنا. اور اس حد تک کہ کل مجھے ایک کال یاد آ گیا، ہمارے دوست جو ہمارے سامنے کیمراز ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کال لا کر پڑھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، تو اس کا مجھے کچھ مفہوم یاد رہ گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس سے اس طرح جہاد کرو جیسے ایک دشمن سے جنگ کرتا ہے. اپنے نفس سے ایسے جہاد کرو جیسے ایک دشمن سے جنگ کرتا ہے، اور اس طرح اس پر غالب آ جاؤ جیسے ضد پر غالب آتی ہے. کیونکہ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اپنے نفس سے زیادہ قوی ہے. تو سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ، یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون، اور شیطان سے بڑا نیگیٹو کوئی ہے ہی نہیں. یعنی اس کائنات کا سب سے پہلا جو نیگیٹو جو ذات ہے اس کائنات میں، وہ خود شیطان ہے. کیونکہ جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، کیونکہ نیگیٹیوٹی آپ ذرا دیکھیں، مجھے ابھی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ نیگیٹیوٹی پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کی بگننگ کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے. ہمیں شیطان کی زندگی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ملائکہ، اور عربک میں
یعنی ملائکہ کو اتھارٹی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی ون آف دی اتھارٹیز، اللہ کی کیبنٹ، ٹھیک ہے. سو وہاں سے گرنا صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ایگو کو لے آنا کہ آئی نو بیٹر، یا میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، یا مجھے اپنی عقل پہ زیادہ اعتماد ہے، میں اس سے بہتر ہوں. خود کو اس نے آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھ لیا. سو وہاں سے وہ ابلیس ہو گیا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے سیڈ، نیگیٹو، ایک اپنے آپ کو وکٹم سمجھنے والا کہ بس میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایسے ہو رہا ہے، اور خود کو خود ہی اپنی مرضی کا سیلف سٹینڈرڈ بنا کے دوسروں سے بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو وکٹم سمجھ لینا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے فیور ملنی چاہیے، مجھے بہتر ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. سو نیگیٹیوٹی کا آغاز جو ہے شیطان، پہلے ابلیس ہوا، اور پھر ابلیس سے جب اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، یعنی آپ کے سیدھے رستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا، تو وہ ابلیس سے کیا بن گیا؟ پھر اللہ نے ورڈ یوز کیا شیطان. کہ پہلے انسان ابلیس بنتا ہے، یعنی پہلے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، پہلے وہ ایک نفسیات اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی نفسیات لوارث ہو جاتی ہے، اور ہر وقت وہ خامیاں لوگوں کی ڈھونڈتا ہے، لوگوں کی جڑیں کاٹتا ہے، کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، جیلس ہو جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں بائی دی وے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ توفیق دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو، ان ایموشنز کو کنٹرول کر لو. وی آل ہیو دیز نیگیٹو ایموشنز، جیلسی، کمپیریزن، حسد کرنا، دوسروں کو دیکھنا، یہ ہر انسان کے اندر ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، امبیرسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرنا یا نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں، اور وہ ہمارا ٹیسٹ ہے. This also links to our earlier subject of gratitude, of shukr. Yeah. Because if we're grateful, then we're going to be positive because we realize all the blessings. Ingratitude is often often a decider on negative thinking because we're just seeing all the bad. We're not realizing all the good. So, سلوا آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ شکر سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم شکر کی کیفیت میں ہوں گے تو خود بخود نیگیٹو کو فائٹ کر رہے ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف بعد میں آئیں. لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار سبجیکٹ تو پازیٹیوٹی ہے، بٹ وی آر ڈسکسنگ نیگیٹیوٹی. بیکاز جتنا اچھا نیگیٹو ہوتا ہے فوٹو کا، ہمارے وقتوں میں when we were young، سو وہ نیگیٹو بنا کرتے تھے. اب آج کل تو ڈیجیٹل آ گیا، ابھی بھی بنتے ہیں، جو ٹاپ فوٹوگرافرز ہیں وہ ابھی بھی نیگیٹو بناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جتنا اچھا نیگیٹو ہوتا ہے اتنا اچھا پازیٹیو ہوتا ہے. تو جتنا ہمیں اچھا اپنا نیگیٹو مائنڈ سیٹ سمجھ میں آئے گا، جتنا ہم اس کو اچھا فیس کریں گے، اتنا ہمیں پازیٹیو سمجھ میں آئے گا. اگر ہم نیگیٹو کو ہی صحیح سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا وہ کیریکٹر بن جائے گا. From a photo negative, we develop it into a photo. Into a positive photo. سو اسی لیے ہم نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں کہ جب سوچ میں نیگیٹیوٹی ہوگی تو ہماری نظر میں نیگیٹیوٹی ہوگی. نظر میں نیگیٹیوٹی ہوگی تو ہم اچھی چیزوں کو مائنس کرتے جائیں گے، ہمیشہ ڈاؤن چیز دیکھیں گے. کہ مجھے پتہ تھا، دیکھا نا، یہ سنتے ہوں گے آپ اکثر، دیکھا نا میں نے تو کہا تھا یہی ہوگا. سو یہ جو ایک سوسائٹی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. کتنے لوگ ایکچولی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں صبح سے شام تک، کتنے لوگ ایکچولی آپ کی حوصلہ افزائی اور انکریج کرتے ہیں. اوہ تینوں پتہ ہے اس کو دیکھا ہے تم نے، یار وہ اس کو یہ مل گیا، یار وہ اس کا یہ ہو گیا، اس کو یہ جاب مل گئی اس کو. سو آپ کو صبح سے شام تک پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کمپلین کریں، یار میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. سو نیگیٹو آدمی کی سوچ، اس کی نظر اور اس کی زبان پہ پھر ایونچولی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی زبان میں فائر ہے. یعنی یہ جس سے بات کرے گا اس کو بھی ڈسٹرب کر دے گا، جہاں بیٹھے گا ادھر بھی ڈسٹرب کر دے گا، ڈرائے گا. جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ صبح شام جو ہے وہ ڈالر ریٹ اور یہ جو ہے پراپرٹی یہ ہو گئی، یہ جو ہر وقت ہم ہر جگہ سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ملک ہمارا کدھر جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن سارا کا سارا میڈیا، سارے کے سارا ماؤتھ پیس، سارے کے سارے بولنے والے اگر صرف اس پہ بات کریں گے تو سلوشن پہ، پازیٹیوٹی پہ، کیونکہ جب حالات ڈاؤن ہوتے ہیں
تو کیا چیز ہمیں اس وقت چلاتی ہے, کیا چیز ہمیں اس سے لڑنے کے قابل بناتی ہے؟ وہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ امید ہوتی ہے. اور بغیر اللہ کے تعلق کے, یاد رکھیے میری بات, بغیر اللہ کے تعلق کے آپ لڑ ہی نہیں سکتے, آپ پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتے حالات کے ساتھ. اور خاص طور پہ بینگ اے مسلم, ہمارا تو یہ ایمان ہے, اللہ کے تو نام پہ آنکھیں بند کریں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے صرف اللہ کا تصور کریں تو ایک دم آپ کو ہوپ مل جائے گی, آپ کو ایک دم امید آ جائے گی, آپ ہوپ فل ہو جائیں گے. بیکاز جب آپ پھنسے آپ کہتے ہیں اللہ ہے نا, لیکن اللہ کا نام صرف ہمارے پاس ہونا کافی نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ کا کلام, اللہ کے احکامات, اللہ کی حکمت ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سچویشن سے لڑ سکیں, ہم اس سچویشن میں اپلائی کر سکیں اس کو. سو آج ہم نیگیٹیوٹی پہ بھی بات کریں گے اور پازیٹیوٹی پہ بھی بات کریں گے. جتنا اچھا نیگیٹو سمجھ آئے گا اتنا اچھا پازیٹیو سمجھ میں آئے گا. اور ایک اور بات, میرے استاد ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں بابر بھائی, کہ ایک انسان جس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہے, زیرو ہو گیا ہے وہ, اب وہ پازیٹیو رہ سکتا ہے کیا؟ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوگی جب آپ کی جاب چلی جاتی ہے, آپ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور بل اپنی جگہ پر ہیں, بچوں کی فیس اپنی جگہ پر ہے, بیوی کو بھی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے والدین کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے بچوں کی اور چیزیں بھی, ضروریات بھی, اگر آپ رینٹ پہ رہتے ہیں تو گھر کا رینٹ بھی دینا ہے, رائٹ, گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے. اب بینک میں پیسے بھی نہیں ہیں تو کیسے پازیٹیو ہوں گے آپ؟ آپ کی باڈی لینگویج بالکل ڈاؤن ہو جائے گی. اچھا, ایک اور انسان ہے, اس کی جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں, دونوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, لیکن اس کے بینک میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں. دونوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن دونوں کی باڈی لینگویج میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیب میں وہ بھی اپنے کروڑ روپے لے کے نہیں پھر رہا, لیکن اس کی باڈی لینگویج ایسے ہے, اور جس کا اکاؤنٹ زیرو ہو رہا ہے اس کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہے. بالکل یہی موازنہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج بینک میں پیسے ہوں یا نہ ہوں وہ اپ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مجھے زیادہ دیر محتاج رہنے نہیں دے گا. وہ سب سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ یا اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کیا میری پلاننگ میں کوئی غلطی تھی, کیا میں نے فضول خرچی کی تھی, کیا میں نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے تھے, کیا میں نے کسی شو شاہ کے اندر, ڈسپلے کے اندر, لوگوں سے کمپیٹ کرنے کے اندر غلط انویسٹمنٹس کی ہیں یا غلط سپینڈنگ کی ہے, اسراف کیا ہے. اور جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یا اللہ میں تو بالکل باؤنڈری کے اندر ہوں, میں تو آپ کے احکامات کے ساتھ چل رہا ہوں, پھر وہ ریلیکس ہو جائے گا. پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے, اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائٹ کیا اس کو, ہلکی سی رسک کی جو ہے نا وہ نل ہلکا سا بند کیا, تو ذرا دیکھتے ہیں یہ کیسا بیہیو کرتا ہے. یہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ لوگوں سے یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, یہ اس کے بارے میں شور مچانا شروع کر دیتا ہے, یہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, یا یہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے, یہ رجوع کرتا ہے, یہ اور اللہ کے قریب ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ جو مصیبت مجھے آپ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں, وہ نعمت ہے, اور جو نعمت آپ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں, وہ مصیبت ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ جب اللہ نے بہت ہر طرف سے ایونیوز کھول دیے رزق کے, تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا میری زندگی میں کہ جس راستے سے, جس سورس سے مجھے سب کچھ عطا ہو رہا تھا, میرے پاس اس کے لیے کم وقت رہ گیا اور زیادہ وقت اپنے کیریئر کو فیڈ کرنے میں, اپنے کیریئر کو بنانے میں لگ گیا. اور میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں کہ مجھے ہر حال میں, چاہے کتنا ہی رزق کی بارش ہو رہی ہو یا اللہ ٹیسٹ کر رہے ہو, مجھے دونوں صورت میں اپنے ایمان کو سٹیبل رکھنا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے. اگر یہ پازیٹیو مائنڈ آپ کا ہوگا, آپ زیادہ دیر تنگ دستی میں رہ ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, تمام انبیاء کرام, اصحابہ کرام اور نیک لوگوں کی زندگی کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ زیادہ دیر تنگ دستی میں نہیں رہ سکتے. اگر آپ اللہ کی احکامات کی باؤنڈری کے اندر ہیں, آپ کے ہاتھ صاف ہیں, آپ کے پاؤں صاف ہیں, آپ غلط جگہ پہ نہیں ہاتھ ڈال رہے, غلط جگہ پر نہیں جا رہے, اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک لے کے چل رہے ہیں بغیر حسد کے, بغیر کمپیریزن کے, آپ کو اللہ زیادہ دیر تنگ دستی میں نہیں رہنے دے گا, آپ کا رزق کھول دے گا. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, اور جب واپس آئیں گے
تو ہم مزید بات کریں گے کیونکہ آج کے اس سبجیکٹ کا تعلق ہے ہماری اکانومی سے، اس کا تعلق ہے ہماری نفسیات سے، ہمارے رشتوں سے، ہماری روز کا جو ٹینشن، جو سٹریس ہمارے اوپر ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی آج وہ ریلیف ہوگا. اور میں اور سلوہ مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے. السلام علیکم. دولت، عزت، شہرت پا کر بھی نہ سکون ملا، یوں ہی رہی بے چینیاں اور کرتا رہا سب سے گلا. جب سے کیا ہے لا الہ میری زندگی کو سکون ملا. جب ایک لمبی دوڑ ہے جسے مل گیا وہی خوش نصیب، ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے. جب کر دیا ہے لا الہ تو پھر کیسا انکار ہے، کیسا انکار. اللہ 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 اللہ، میرے سب غم مٹا دے، مجھے اپنا تو بنا لے. تیری راہ پہ ایسا میں چلوں، رستے سے پھر نہ میں ہٹوں. دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو تیرے نام سے، سارے بندھن آسان ہو بس ایک تیرے کلام سے، تیرے کلام سے. یا اللہ یا اللہ یا مولا. دنیا بدل دے میری وحشت دور ہو، قربت مل جائے تیری. یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ. میرا دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا. Oh, how was it? Amazing. Yeah. You know, I remember recording this hamd with you سلوہ نے ہی یہ حمد ریکارڈ کی تھی کراچی میں. for you and a very dear brother. یس، یہ کلام جو ہے وہ مجھے یاد دلاتا ہے ہمیشہ جب بھی میں دنیا میں جہاں بھی یہ پڑھتا ہوں. سو میرے دوست، میرے بھائی، اللہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مرحوم جنید جمشید. اور کراچی میرے گھر پہ ہمارے ہوم اسٹوڈیو میں ہم نے یہ والا کلام ہم نے ساتھ ریکارڈ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر انگلینڈ میں ہمارے گھر پہ ہوم اسٹوڈیو میں وہاں پہ ہم نے انگلش ورژن اس کا ریکارڈ کیا. یہ دونوں ورژنز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. 18 دسمبر 2016، 18 دسمبر کو ہم اس کا ویڈیو شوٹ کرنے والے تھے انگلینڈ میں، سب لائن اپ کیا ہوا تھا ہم نے. اور 7 دسمبر کو وہ حادثہ پیش آیا اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، لیکن وہ میرے دل میں، میری یادوں میں ہی از آلویز دیر. خاص طور پہ جب پاکستان سے باہر میں چیریٹی ایونٹس اور فنڈ ریزنگ ایونٹس پر جب میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں تو اس وقت جنید کی یاد بہت آتی ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی پاکستان سے، ہم دو ہی وہ آرٹسٹ تھے جن کی زندگیوں میں یہ تبدیلی آئی آگے پیچھے.
اور مطلب 2002 میں نے پڑھی تھی نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، اور 2005 میں جنید جمشید نے پڑھی تھی محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے. سو باہر ہم جتنے بھی انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، پھر ہم نے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا ٹورز کیے، ساؤتھ افریقہ، تو ایک روٹین تھی کہ میں پرفارم کر رہا ہوں تو وہ، یا گفتگو کر رہا ہوں تو وہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، اچھا وہ گفتگو کر رہے ہیں، حمد و نعت پڑھ رہے ہیں تو میں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوں. تو ہمارا ایک بڑا کمبینیشن تھا، 20 گھنٹے کی فلائٹس، اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے تھے اپنی زندگی کے حالات اور دین. تو وہ سب میرے ذہن میں گھوم رہا تھا جب میں یہ کلام ابھی پڑھ رہا تھا. اور اللہ ان کی جو خدمت انہوں نے کی اس میں اللہ اور برکت ڈالے. تو سلوہ، the reason I wrote، کیونکہ یہ کلام میں نے ہی لکھا، اس کی جو اوپننگ تھی وہ میرے استاد محترم پاپا چودھری صاحب نے لکھی کہ دولت عزت شہرت پا کر بھی نہ سکون ملا، یوں ہی رہی بے چینیاں اور کرتا رہا سب سے گلا، جب سے کیا ہے لا الہ. ہم لا الہ پڑھتے تو رہے، لا الہ کیا نہیں ہم نے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم نے ایک فارمیلٹی کے طور پہ پڑھ تو دیا، لیکن لا الہ کیا نہیں. لا الہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے جو جن کا ہم جسے کہتے ہیں نا بغیر نام لیے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان عادتوں کو، ان کیریکٹرز کو، ان لائف سٹائلز کو، سو وہ بھی کبھی کبھی معبود بن جاتے ہیں. یعنی پیسہ کتنا بڑا معبود ہے. معبود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو حکم دے اور آپ اس کے حکم کو فالو کریں. تو اس طرح کے بہت سارے معبود بن جاتے ہیں، جس میں شہرت ایک معبود ہے کہ شہرت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی آؤٹ لک ایسی ہونی چاہیے تو آپ کو آؤٹ لک ویسی بنانی پڑے گی. شہرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسے یہ والی چیزیں کرنی ہیں، اس طرح کی فلم کرنی ہے، اس طرح کا ڈرامہ کرنا ہے، اس طرح کے گانے گانے ہیں تو آپ کو گانے پڑیں گے. پیسہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ تو کرنا پڑے گا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کرنا پڑے گا. تو یہ تو معبود بن گئے. اولاد کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے. سو اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں آپ نے گڑبڑ کر دی تو وہ معبود بن گئے. بیوی کہہ رہی ہے یا ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا زیادہ دین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ جانا ہے تو پھر سوسائٹی کے حساب سے چلو. فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، تو پھر آپ نے ہسبینڈ کو معبود بنا دیا. سو اسی لیے جب کوئی جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے اور وہ اپنے دین کو اناؤنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے لا الہ، آج سے کوئی مجھے اور حکم نہیں دے گا، کوئی میرا معبود نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ رشتے، نہ یہ نہ وہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ جیسے کہیں گے ویسے میں ہر چیز کے حقوق دوں گا اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھوں گا. کاروبار بھی کروں گا اس کی جگہ پر رکھوں گا، رشتوں کو بھی ان کی جگہ پر، ہر کسی کی اپنی ایک جگہ ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یعنی جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا تھا انسانیت کو کہ یہ سب ہو سکتا ہے. آپ اللہ کو نمبر 1 کر کے ہر چیز کو بیلنس کر کے ایک بہترین اگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں. یہ بالکل ہو سکتا ہے تبھی تو بتایا گیا. اگر یہ ہو نہ سکتا، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، کبھی بھی سوسائٹی میں کوئی بھی یہ بات کہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس دور میں ہوتا تھا، تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم کس ذات کی، کس کیریکٹر کی نفی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیٹرن سیٹ کیا، کیا وہ ہر دور کے لیے نہیں ہے؟ کیا وہ پریکٹیکل نہیں تھا؟ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ تو جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہر دور میں گارنٹی کرے گا سکسیس. سو کمنگ بیک، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا کلام، اور پھر میں جذباتی ہو گیا کیونکہ جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے، لا الہ کا ذکر آتا ہے، تو جذبات جو ہے، ایمان جو ہے، وہ خاص طور پہ جب آپ نے پرائس پے کی ہو، جب آپ نے نقصان اٹھائے ہوں، جب آپ نے بہت عرصہ اندھیروں میں گزارا ہو، اپنے آپ سے لڑتے جھگڑتے اور کمپلین کرتے ہوئے، شکایات کرتے ہوئے، دنیا کے ساتھ لڑتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد آپ کو جب ایمان سمجھ میں آتا ہے تو پھر آپ اس ایمان کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، بیکاز آپ نے اس ایمان کو بچا کے بھی رکھنا ہوتا ہے. چاہے دنیا ساری کی ساری کسی اور طرف جا رہی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، جس کا تعلق پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہے، مثبت سوچ کے ساتھ ہے،
کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور شکایت بھی ہے. اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آزما کے دیکھ لیں. اور شکایت یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تم پریشان ہو رہے ہو، تم ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہو، تم نیگیٹیوٹی میں ہو، تم الجھنوں میں ہو، تمہیں زندگی ڈیڈ اینڈ نظر آ رہی ہے، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے کافی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذرا اللہ کو جاننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس سے مدد مانگنی پڑے گی، اس سے علم مانگنا پڑے گا، اس سے حکمت مانگنی پڑے گی، تو وہ کافی ہو جائے گا. What would you say? Is Allah not enough? It all comes down to trust at the end of the day. اچھا. Because if we trust, if we believe in our Creator, we are created beings, and we believe that that Creator knows what is best for us because that Creator designed us, then like a parent wants what's best for their child. You know, right? you hold their hand when you're little, Yeah. and you just don't question where we're going. You're just walking in the bazaar or in the market. Complete unconditional Total trust. right? جیسے بچہ ماں باپ کی انگلی پکڑ کے، اس کو فکر ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ آئس کریم بھی دلائے گا، کھلونا بھی ملے گا، راستے میں گھما کے واپس گھر بھی لے آئے گا. Then we remain positive. سو جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میں نے اللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو اب آپ کیسے نیگیٹو ہو سکتے ہیں؟ Whether we get it or we don't get it, whatever that thing is that we want. میں تو ایک سوال کرتا ہوں، میں ہر جگہ بھی جہاں بھی جاتا ہوں، جس یونیورسٹی میں، جس کالج میں، جس دنیا کے سٹیج پہ، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ کے زندگی میں آنے کے بعد، کسی کی زندگی میں آنے کے بعد، زندگی آسان ہونی چاہیے یا مشکل ہونی چاہیے؟ لائف شوڈ بیکم ایزی اور ڈیفیکلٹ. سو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ آسان. تو پھر یہ کہاں سے آیا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، اس راستے پہ جو ہے وہ بہت تکلیفیں ہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ تکلیفیں دیکھنے والے کو لگ رہی ہیں. جو اندر شعیب اختر کو کھیل رہا ہے اس کو تو مزہ آ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اور تیز گیند کرو، میں اور اچھا ٹائم کروں گا. لیکن باہر سے لگ رہا ہے کہ یار اتنا تیز گیند آ رہا ہے، ابھی لگ جائے گا اس کو. سو جو پڑھتے ہیں، جو تذکرہ کرتے ہیں، ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. This reminds me of an ayat, Surah 20, Taha, ayat 2. Yes, I would like you to share that ayat with everyone. میں ایک کویسچن چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کے پاس. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو زندگی کا کیسا مزہ آیا ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں وہ اس دنیا کو، اس زندگی کو انجوائے کر کے نہیں گئے ہوں گے؟ جو ان کو لطف آیا ہوگا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جب ہم اتنی سی کوئی اچھی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. آزما کے دیکھ لیں. راستے میں کسی کو رستہ بتا دیا، کسی بیچارے کو آپ نے کسی کا والیٹ کھو گیا تھا، بالکل وہ لاوارث اس شہر میں پھر رہا تھا، اور آپ نے اس کو تھوڑی سی ہیلپ کر دی. یو فیل سو گڈ کہ یار آج میں نے کسی کو بچایا ہے. تو جو پوری زندگی اس مقصد کے اندر گزار کے گئے، تو ان کی انجوائمنٹ کا لیول اور ان کے ایمان کے لطف کا کیا لیول ہوگا؟ یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب ہم بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کریں. میں کافی پیتا رہا اور آپ سے کہوں کیسی کافی ہے، تو آپ کہیں گے جی ہمیں کیا پتہ، آپ پی رہے ہیں. تو جب تک آپ کو میں ایک سپ ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا آپ کو نہیں پتہ چلے گا. سو ویل ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ، دین وی ول نو کہ اس میں کتنا. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس بریک پہ جانے سے پہلے ایک لائن کی ایک آیت ہے سلوا، وہ اگر آپ if you want to share that, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 2, then when we come back we will discuss the detail of that ayat and the background of that ayat, کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 20, Taha. We did not reveal the Quran to make you suffer. ہم نے تجھ پر قرآن تجھے تکلیف میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا. But only as a reminder for him who is conscious. یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو خاشع ہے، جس کو جو عاجز ہے، جو عاجزی میں رہتا ہے، اس کے لیے ایک نصیحت ہے. سو جب ہم واپس آئیں گے بریک سے، ہمیں بریک پہ جا رہے ہیں، تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کانفیڈنس دینا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم پازیٹیو رہیں، ہم نیگیٹو نہ ہوں، اور ہمیں کوئی بھی رکاوٹ، ہم بکھر نہ جائیں اس رکاوٹ میں، ان حالات میں.
سو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. میں نجم شیراز اور سلوہ نجم الف ٹی وی پر کی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آج الف ٹی وی کی سحر میں آج اس خوبصورت صبح میں آپ کے ساتھ ہیں, اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ, مثبت سوچ, اور کس طرح شیطان بہت سارے ڈفرینٹ ٹولز اور ڈفرینٹ ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں نیگیٹو رکھتا ہے, ہمیں نیگیٹو کرتا ہے, ہمیں رنجیدہ رکھتا ہے, اور اس کے پاس بہت کچھ ہے استعمال کرنے کے لیے. اور کس طرح اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمیں کیسے بھی حالات ہوں, نشیب و فراز ہو زندگی کے, لیکن وہ ہمیشہ آپ کو پازیٹیو رکھتا ہے. اور پازیٹیو اس لیے رکھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت, کائنات کا سب سے بڑا علم والا, کائنات کا سب سے بڑا حکیم, کائنات کا سب سے بڑا شافی کافی وہ آپ کے ساتھ ہے. تو کیسے بھی حالات ہوں وہ آپ کو سکھا کر اوپر کرنا چاہ رہا ہے. آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا تھوڑے عرصے میں, جب تھوڑا عرصہ آپ سفر کریں گے اللہ کے راستے پہ قرآن اور حدیث کو اپلائی کر کے, تو آپ کو تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو چھوڑے گا تو نہیں وہ, نہ ہی آپ کو محتاج ہونے دے گا, نہ آپ کو ٹوٹنے دے گا, نہ بکھرنے دے گا. تو پھر کیا چاہ رہا ہے کہ جب بھی ٹیسٹ آئے گا, زیادہ تر اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں ویسے, لیکن چونکہ آپ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں, اس سے معافی مانگ لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, تو وہ آپ کو ایلیویٹ کر دیتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میں کچی سے دوسری کلاس میں آ رہا ہوں, یہ میں دوسری سے اب تیسری میں آ رہا ہوں. تو آپ کو آہستہ 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 جیسے ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے, اس طرح اللہ آپ کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ. سو بریک پہ جانے سے پہلے سلوہ نے ایک بڑی زبردست سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھی تھی, جس کا تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلے تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے, کہ جی میں جو ہے وہ اسیسینیٹ کر کے تو میں اپنے آپ کو آفر کر دوں گا ان کے قبیلے کو, بنو ہاشم کو, تاکہ قصاص ہو جائے جان کے بدلے جان, لیکن کم از کم عربیہ میں جو ہے سکون ہو جائے گا. یہ جو لوگ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ یوں دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ یہ شاید لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. تو وہ تھے تو بہت ہی بہترین انسان حضرت عمر, اور بڑے مخلص, اور بہت یعنی ان کو لک اپ کیا جاتا تھا, ایک رول ماڈل تھے, لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا مشن ہے, اور کیا چیز نازل ہو چکی ہے, اور کیا تبدیلی آنے والی ہے میرے آس پاس لوگوں کی زندگی میں. سو جس دن وہ یہ تلوار لے کر نکلے اور کسی نے کہا کہ تم وہاں جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو, تمہاری تو بہن جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور بہنوئی. تو وہ پھر انہوں نے اپنا رخ چینج کیا اور اپنے گھر چلے گئے بہن کی طرف. سو وہاں آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا, ہم نے بھی پڑھا تھا, کہ انہوں نے ان کے اوپر کچھ تلاوت کیا, بہن سے انہوں نے سنا. پہلے تو جب غصہ کیا جو بھی, پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہا کہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو پھر جب بہن نے ان کو دیا اور جب انہوں نے وہ پڑھا تو وہ یہ آیات تھیں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, کہ ہم نے تجھ پر قرآن تجھے تکلیف میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا, بلکہ یہ تو الا لتذکرہ لمن یخشی, یہ تو ایک نصیحت ہے, ایک ذکر ہے, ایک یاد دہانی ہے اس کے لیے جو خاشع ہے, جس کے اندر عاجزی ہے, اسی کو ملے گی. اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جس نے اس سماوات و ارض کو تخلیق کیا ہے, یہ اس کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے پورا اگلی 14-15 جو آیات ہیں وہ پڑھی, اور اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی زبان سے جو جملے نکلے, کیونکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیا قریش اس چیز کی مخالفت کر رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بہن سے اور اپنے بہنوئی سے کہا کہ مجھے لے چلو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سو یہ ان کی زندگی کا جو ٹرن اراؤنڈ تھا, جو گیم چینجنگ مومنٹ تھا. He'd had a very negative viewpoint on Quran and Islam's teachings. He believed the lies, that this is evil, this is bad, they want to do this, they want to cause trouble, until he read for himself. Then he realized, and directly that ayat was for him also. بہت خوبصورت بات کی. That is not what they are بہت saying. خوبصورت بات کی سلوا نے کہ وہ چونکہ ان کے ذہن میں نیگیٹو, یعنی وہ نیگیٹو اینگل سے دیکھ رہے تھے اس کو کہ لوگ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے آپس میں ایک فیملی میں سے چچا ادھر تو ایک بھتیجا ادھر, والدین ایک طرف تو اولاد ایک طرف, کیونکہ ہر دور میں لوگ اپنے جو آباء و اجداد سے ان کو ملتا ہے وہ اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں, اسی میں ان کی وہ پرمپرا اور ان کا جو لائف سٹائل اور ایک روٹین ہوتی ہے اس میں چلنا چاہتے ہیں. جبکہ اسلام جب آتا ہے, جب بھی اللہ کا میسج آیا, جب بھی اللہ نے پیغام بھیجا, تو وہ ایکوالٹی کی بات کرتا ہے, وہ ایکول رائٹس کی بات کرتا ہے, وہ غلاموں کو, سرداروں کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے, وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, وہ گورا کالا یہ وہ ان سے باہر نکال لاتا ہے, وہ اکانومی کو روٹیٹ کرنے کی بات کرتا ہے کہ پیسہ چند لوگوں کے پاس نہ رہ جائے, چند فیملیز کے پاس نہ رہ جائے, جیسا کہ ہر دور میں ہوتا ہے. سو اکانومی بیلنس ہوگی, رائٹس بیلنس ہوں گے, ہر چیز جو ہے وہ میریٹوکریسی ہوگی, عدل و انصاف ہوگا, تو خود بخود وہ سوسائٹی اوپر چلی جائے گی, وہ سوسائٹی کے اندر پیس آ جائے گا. I also had a negative. سلوا کی اپنی اپروچ نیگیٹو تھی پہلے, جو بتایا گیا تھا سلوا کو. To me, Quran, it was a negative thing because that's what I had seen. So when I read for myself, I actually read the book for myself, then I realized that what they're saying is wrong. They're telling lies. This is positive. This is good. Then you try and test, as it has been done many times before, and you realize that this works. یعنی جب خود اپنی آنکھوں سے پڑھا اللہ کے کلام کو اور خود سمجھا تو سمجھ میں آئی کہ یہ تو جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے وہ تو سب جھوٹ تھا اسلام کے بارے میں, اسلام تو ایسا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم عام طور پہ بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن عام طور پہ ہم کوئی بہت اچھی مارکیٹنگ یا بہت اچھی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ہم نے خود نہیں سمجھا اس کو. ہم نے خود وہ کیا کہتے ہیں کہ اس وراثت کو ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہم نے عبادات تو کیں, لیکن جو لائف سٹائل ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے کہ ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے آگے, ہم نے وہ تو فلیگ اٹھایا ہی نہیں کہ اوکے آئی ول ڈو اٹ. ہم نے کہا کہ یہ تو بس صرف علماء کرام کریں گے. I will be the first. سو علماء کرام تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے نہیں کیا. جو میرے حصے کی ڈیوٹی تھی وہ نہیں ہم نے کی. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, انا اول المسلمین, کہ میں سب سے پہلے کر کے دکھاؤں گا, میں سب سے پہلے جھک کے دکھاؤں گا. سو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہے, ایک ماں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہے, ایک دوست اپنے دوستوں کے لیے رول ماڈل ہے, ایک آفس کولیگ اپنے باقی کولیگز کا رول ماڈل ہے. اسی طرح سوسائٹی میں رول ماڈلز بنتے ہیں, ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں. یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنت اصحابہ کرام بھی ہے, اور یہی ایک اچھی سوسائٹی جو میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں, جو میں نے دنیا میں دیکھا ویسٹ میں بھی, کہ لوگ جان کے اچھائی کرتے ہیں ٹریفک میں بھی, ڈیلنگ میں, تاکہ دوسرا بھی انسپائر ہو اور ایک رکھ رکھاؤ, ایک لحاظ رہے. کیونکہ جس سوسائٹی سے لحاظ اٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ ہی وارث ہے ان کا. سو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو کہ جتنا ہم جڑے رہیں گے اللہ کے ساتھ, جتنا ہم قرآن کو, احادیث کو, اللہ کی بات کو آنے دیں گے اپنے کان کے ذریعے اپنے دل و دماغ میں, اگر ہم یہ چینل ہی بند کر دیں گے تو پھر ہم ایک چرند پرند سے زیادہ کوئی افضل لائف نہیں گزار رہے. وہ بھی کھانے پینے کے چکر میں ہیں, ہم بھی کھانے پینے کے چکر میں ہیں, وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی سوتے ہیں, ہم بھی سوتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ تو فرق ہے یہی کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی ایبلٹی دی ہے, ہمیں امپروو کرنے کی ایبلٹی دی ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ تم میں سے بہترین کون ہے, یہ آزمائش ہو رہی ہے. اور ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں, اس دنیا کے حالات بدل سکیں, مثال قائم کر سکیں, اور پھر یہاں سے پاس ہو کر آخرت کی طرف, یعنی اگلی لائف کی طرف ہم جا سکیں, اور اس لائف کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں. کیونکہ جو یہاں کامیاب نہیں ہے وہ اگلی لائف میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ If you're not successful here in this life,
how can you be successful in the next life? This is trailer for the movie. اگر میں شکایتیں کرتا ہوا, اگر میں اپنی نیگیٹیوٹی میں, اگر میں شکایتوں میں, اگر میں اپنے آپ کو وکٹم سمجھ کے اور ایک نیگیٹو فیلنگ کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں اس کو ناخوش حالت میں مر جاتا ہوں, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں وہاں پہ جو ہے بڑا خوش اٹھوں گا. ایک مسلمان کبھی بھی ناخوش نہیں ہوتا. یس, غم آتا ہے, دکھ آتا ہے, ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں, لیکن ایک مسلمان وہ فائٹ کرتا ہے, وہ اللہ کی رضا کو سمجھتا ہے, اس سے رجوع کرتا ہے, اپنے آپ کو پھر سے جوڑتا ہے, اور یہ دعا پڑھتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ, بے شک ہم اللہ ہی کے تو ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم اللہ سے رجوع کریں گے. وہ رجوع کرتا ہے, اور جب رجوع کرتا ہے تو اس کو اگلا سٹیپ مل جاتا ہے کہ اس سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر ہارٹ ٹائٹ ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے, اگر رشتوں میں کوئی دراڑ آ گئی ہے تو کیا کرنا ہے, اگر بچوں کی تربیت میں کوئی پرابلم ہے تو کیا کرنا ہے. اس طرح ہر سٹیپ کے اوپر اللہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے, جب بھی کبھی پھنس جائیں, جب بھی کبھی پریشان ہو جائیں, جب بھی کبھی لگے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو فوراً اللہ کی طرف جائیں, فوراً قرآن کھولیں, فوراً کسی دوست سے پوچھیں جو قرآن جانتا ہے, فوراً گوگل پہ جائیں, فوراً علماء کے پاس جائیں, اللہ کی دلیل کے ساتھ, آیت کے ساتھ جواب لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی میں اپنے وعدے پورے کروں گا, جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تم وہ کرو, میں اپنے حصے کا کام کروں گا. یو ڈو یور جاب, آئی ول ڈو مائی جاب. وَاشْكُرُوا لِی, اور شکر گزار رہو, ناشکری نہیں کرنی. وَلَا تَکْفُرُونَ, اور ناشکر گزاری سب سے بڑی یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے عبادت کروں, میں اپنی مرضی سے سلیکٹیو عبادت کروں, میں اللہ کا حکم نہ سنوں, نہ سمجھوں, نہ اس پہ چلوں. سب سے بڑی ناشکر گزاری یہ ہے کہ میں کہوں کہ بس میں نماز پڑھتا ہوں, میں نے عمرہ بھی کیا ہے, میں نے حج بھی کیا, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, نہیں, تو میں تو بہت نیک ہوں, میں تو جنت میں جا رہا ہوں. It's high time we take, as Muslims, we take a positive step towards the Quran and understand the Quran, read it with translation, understand what the ayats are telling us, and try to then take one ayat and implement it, take a positive step in our life, see the result for yourself. So, سلویٰ کا جو فائنل میسج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو کھولیں, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ یہ احکامات ہیں, ورنہ ہم اللہ ہی کے احکامات عربی میں اللہ کو واپس سنا رہے ہوں گے. It's not a تو poison. یہ احکامات ہمارے لیے ہیں, اس کو سمجھیں اور ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی کے اندر ان کو فٹ کریں کہ کون سا پزل کون سی جگہ پہ کون سی آیت فٹ ہوتی ہے. خود بخود آپ کی پوری زندگی ایلیویٹ ہو جائے گی. آج کی سحر جو ٹرانسمیشن ہے ہماری وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے, لیکن جاتے جاتے فائنل بریک سے پہلے ہم ہمیشہ آپ کو ایک سوال پوچھتے ہیں, ایک کوئز آپ کو دے کر جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. تو آج بہت ہی آسان سوال ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل کتنا جانتی ہے اپنے دین کو, کہ کون سے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا, کون سے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. سو ہم ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سو ایک ایزی آسان سی ایک نیکی اس کو بھی ڈسکس کریں گے, آج کا کنکلوژن بھی کریں گے کہ آج جو ہم نے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ پہ بات کی ہے کیا سیکھا, اور کوئی کسی معجزے کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ انبیاء کے معجزات سے بھی بہت کچھ سبق ہے جو سیکھنے کو ملتا ہے. سو کہیں مت جائیے, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. میں نجم شراز اور سلویٰ نجم آج کی اس سحر میں آپ کے ساتھ ہیں اور اذان فجر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سب سے پہلے بلکہ ایک آسان, کہ آج ہم نے بڑا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک ہیوی ڈوز دی ہے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی, کیونکہ جو چیز نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے نا, کیونکہ انسان بائی نیچر اپنی تصویر نہیں دیکھنا چاہتا, یعنی اپنے اندر نہیں جھانکنا چاہتا بائی نیچر ہم سب. تو جب بھی نفسیات کی بات ہوگی تھوڑا ہیوی ہوگا, لیکن لیٹر آن آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کو ایک
اپنی تصویر پتہ لگے گی کہ اوکے میں نے کن کن چیزوں پہ کام کرنا ہے. تو ایک آسان سی کوئی اچھی سی ایک نیکی جو آپ اچھا ڈیڈ کریں. فار ایگزامپل ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ کسی کو مصیبت میں یا بیماری میں اس کی عیادت کرتے ہیں تو جتنا ثواب اس کو اس مصیبت پر اس بیماری پر مل رہا ہوتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے. ہاؤ ایزی. صرف آپ نے تھوڑا سیلف لیس ہو کے اپنی زندگی میں تھوڑا ٹائم نکال کے کسی سے جو ہے وہ اس کی بیمار پرسی کرنی ہے. اور ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یعنی ہم آج پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے تھے. How about no negative thoughts for one whole day? اللہ اکبر. Any negative thought comes, just get rid of it. It's not allowed. یہ تو بہت ہی آسان ہے جو کہ سب سے It's the مشکل biggest ہے. favor you can do to yourself. اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی تھی ہمارے استاد محترم نے کہ یہ جو نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے نا یہ مچھر کی طرح ہوتی ہے. یہ جب آ کے بیٹھتا ہے نا بس جتنا ٹائم یہ دیتا ہے نا آپ کو کہ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو مارے, اس سے پہلے کہ یہ کاٹے, آپ نے اس کو کچلنا ہوتا ہے. اسی طرح نیگیٹو تھاٹ بھی آپ کو بس ایک ہلکا سا ٹائم دیتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو وہیں پہ پکڑ لیا تو وہ آگے نہیں جائے گی. وہ مجھے وہ مچھر یہاں پہ جو ہے نا مجھے وہ میری سوچ میں وہ چپک گیا ہے کہ شیطان جب ہلکا سے ایسے کر کے پاؤں رکھتا ہے نا, سنیک ان کرتا ہے, جب بڑی خاموشی سے آتا ہے, نیگیٹو سوچ آتی ہے, وہیں پکڑ لیا اس کو کہ بس نو بالکل نہیں, اس سے آگے نہیں, یار یہ نہیں کام ہوا, وہیں پکڑ لو اس کو. یا اللہ آئی ایم سوری. Kill your negativity. Kill and your your negativity peace for will be one whole permanent. day. ایک پورے دن کے لیے سلوا کہتی ہیں کہ ایک پورا دن آج نیگیٹو سوچ نہیں آنے دیں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پاس کاؤنٹر سوچ نہ ہو. They're going to come, but we have to just not We have to have a counter thought. leave them there. Right? Because if you leave them there, they will come Fester back. and grow. They will grow. So جب تک ہمارے پاس کاؤنٹر تھاٹ نہیں ہوگی, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹو سوچ آئی اور آپ کوڑ رہے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے, میرے یہاں پہ بہت پرانے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں ایک امریکہ کا ٹور آفر ہوا. یہ اسٹارڈم سے ٹی وی سے پہلے کی بات ہے, اور اس وقت امریکہ ایسے تھا جیسے پتہ نہیں کہیں جنت میں جانا ہے, یار امریکہ جائیں گے امریکہ جائیں گے. اور لاسٹ منٹ پہ وہ ٹور جو تھا وہ ہمارے بینڈ لیڈر نے, وہ ہمارے بینڈ سے لے کے جو دوسرا بینڈ تھا جو ہم سے سینئر بینڈ تھا ان کو وہ ٹور دے دیا. میں لٹرلی باقاعدہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ بس دس از اٹ, ختم ہو گیا سب کچھ. یعنی بچپنا سمجھیں آپ کے, معصومیت سمجھیں یا بے وقوفی سمجھیں. اور میں اپنی یونیورسٹی کی کینٹین پہ بیٹھا ہوا ہوں اور پتہ نہیں چائے پی رہا ہوں, کیا بڑا افسردہ تھا. تو میرا ایک پرانا دوست آ گیا جو بچپن سے ہی نیک تھا اور جماعت کے ساتھ بھی جاتا تھا اور بڑا کچھ. تو اس نے جب میری کیفیت دیکھی تو اس نے مجھے ایک حدیث قدسی بتائی, اور وہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ابن آدم, آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, اے ابن آدم دنیا میں دو چاہتے ہیں, ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت. اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو کہ میری چاہت ہے یعنی اللہ کی, یہ حدیث قدسی ہے تو اللہ کی طرف سے بیان ہو رہی ہے, اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو کہ میری چاہت, اور میں دے دوں گا تجھے وہ بھی جو کہ تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو کہ میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو کہ تیری چاہت ہے, اور پھر وہی ہوگا جو کہ میری چاہت ہے. یہ کال سننا تھا, یہ حدیث قدسی سننی تھی, اور میں ایک دم جیسے وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے حضرت یونس علیہ السلام, تو سمجھے کہ میں اس اندھیرے کنویں سے باہر آ گیا اور ایک دم میں جو ہے نا وہ روشنی میں آ گیا اور میں ریلیکس ہو گیا, اور میں نے ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا, اور میں نے کہا پتہ نہیں اللہ مجھے کتنے دے گا. اور آج میں گن بھی نہیں سکتا کہ میں کتنی دفعہ دنیا کے ملکوں میں اور گیا ہوں گا, اور اب تو میں کہتا ہوں میں نے جانا ہی نہیں ہے, میں نے ایک جگہ پہ رہ کے بس اچھا کام کرے, اچھی باتیں کرے, خود بھی انسپائرڈ رہے, دوسرے سے بھی کریں. اب یہ ٹریول نہیں ہوتا, اللہ نے اتنا سفر کروایا. سو کبھی بھی کسی موقع پر آپ نا امید ہوتے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو اس سے نکال دیتا ہے, اس کے لیے کاؤنٹر تھاٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو اندر. پھر ایک قصہ یعنی ایک سٹوری ہے
ریڈ انڈینز جو ہوتے ہیں, چروکیز, ان کے جو وائز لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دو بھیڑیے ہیں, اے گڈ وولف اینڈ اے بیڈ وولف. وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کسی نے پوچھا جیتتا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا the one you feed the most, جس کو زیادہ کھلاؤ گے. And it literally works physically as well. Our thoughts rewire our brain. Oof. They actually do. Because of the neurotransmitters and the synapses, whichever type of thought we have more, positive or negative, Allah. then you'll start to have more of that type of thought because your brain is rewired in that direction because it's thinking that that's where you want to go. And then cells are. And then you get stuck and that's when you end up in depression. Cells are generated, right? Even on a and cellular you keep them level, fixed on that. Even on a cellular level, positive and negative thoughts affect your body. So یہ نیورو سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جدھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ پوری ہماری دماغ کی وائرنگ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے, اور پھر وہ والے سیل پروڈیوس ہوتے ہیں, اور اگر ہم نے اس سوچ کو بہت دیر اندر رکھ لیا تو وہ فکس ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. پچھلے دنوں میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, کہ 21 دن اگر آپ ایک ہی چیز بار بار سوچتے رہیں تو وہ والے سیل پروڈیوس ہو جائیں گے اندر, اور آپ وہاں پہ فکس ہو جائیں گے اور وہ آپ کی عادت بن جائے گی. لیکن جو نفسیات کا بنانے والا ہے اس کو تو اس کے پاس تو ہر چیز کا علاج ہے. That's why they say happiness is a mood. Happiness is a mood, but positivity is a mindset. اوئے ہوئے ہوئے, خوشی جو ہے, ہیپینس جو ہے, وہ ایک موڈ ہے. ہر انسان ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا, حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں. لیکن پازیٹیوٹی, لیکن جو مثبت انداز ہے, مثبت سوچ ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ ایک طرز زندگی ہے. You literally set your mind in that direction. So coming back, اللہ کے پاس مدر بورڈ ہے جس نے ہماری نفسیات بنائی ہے. وہ چاہے تو ہماری فکسڈ ہیبٹس کو دوبارہ ریسیٹ کر سکتا ہے, وہ چاہے تو ہمارے تمام جو چیزیں اندر عادتیں پکی ہو گئی ہیں ان کو بریک کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کورس کرنا پڑتا ہے کہ روز ان کانوں سے اللہ کی بات کو اندر اتارنا پڑتا ہے تاکہ وہ نفس میں جا کر ری وائرنگ کرے, دوبارہ سے ریسیٹ کرے. کیونکہ جس نے نفسیات بنائی تھی اسی کے کلام سے یہ نفسیات دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ کسی اور خرافات سے, یہ کسی اور چیز سے, فلم دیکھ بھی لیں گے, میچ دیکھ بھی لیں گے, باہر گھوم بھی آئیں گے, تو مسائل تو کہیں نہیں جا رہے نا, عادتیں تو وہیں کی وہیں ہیں, حالات تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے, صرف ٹائم پاس ہو جاتا ہے. لیکن جب تک حالات ریزالو نہیں ہوں گے, اور وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہوتا ہے. So fix your negative thoughts before they fix you. تو ہم نے آپ کو ایک آسان سی نیکی بھی بتا دی. ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا ابھی تک کوئز کا, تو وہ جواب بھی دے دیتے ہیں آپ کو, اور فائنل ورڈز بھی سلوہ سے لے لیتے ہیں آج کا کنکلوژن. سو جو ہم نے سوال کیا تھا کہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں میں, which prophet was raised and Allah took him back in the skies? I'll let You would you know answer him. this one. Come on. I know, but I'll let you answer this one. Okay. So عیسیٰ علیہ السلام, جیزس, اللہ نے ان کو اٹھا لیا, اور یہ اس سوال کا جواب ہے, اور یہ ہم سب کا ایمان ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. سو آج کی اس خوبصورت سحر میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور امید ہے کہ آپ جہاں فزیکلی اپنے آپ کو آپ نے سٹف کیا ہوگا, آپ نے روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو ایسے the way you must have stuffed yourself physically with food, روحانی طور پہ بھی آپ نے اپنے آپ کو سٹف کیا ہوگا. آپ کو ہم نے کافی ساری باتیں بتائی ہیں. ہماری کوئی بھی بات, کیونکہ ہم انسان ہیں بغیر اسکرپٹ کے, صرف ایمان سے بات کرتے ہیں, اور کوئی سپیکرز نہیں ہیں, کوئی علماء نہیں ہیں, تو کوئی بھی بات اگر کوئی ایسی سلپ آف ٹنگ بھی ہوا کرے تو اس کو آپ درگزر کر دیا کریں. لیکن نیت یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم نے اللہ کی رضا لے کر اٹھنا ہے. اس رمضان میں ہم نے اپنی نفسیات کا علاج کر کے اٹھنا ہے. ہم نے اپنا رستہ لے کر اٹھنا ہے. ہم نے اس رمضان میں اپنی منزل کو پا کر اٹھنا ہے, اس کو پہچان کر اٹھنا ہے, اور اپنے رب کے قریب ہو کر اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے اس گھر پاکستان کے لیے کوئی اچھا
کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ یہ پورا رمضان جس گھر میں بھی بیماری ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اکنامک اینی ایشو، اللہ آپ کی مدد کرے اور آپ کے اس غم کو آسان کرے۔ ہمارے لیے دعا کریں، الف ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے۔ نیکسٹ سحر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔